تو یہ حقیقی ان کے موقف جو وہ سامنے نہیں لاتے. ایک دوست ہے رقیب البھائی. جی رقیب البھائی کیا حال جی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی بھائی وعلیکم السلام. میں ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ پہلے کے. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے بھائی کہ آپ کہاں سے کال کریں, آپ کون ہیں, کس فرقے سے, مجھے ابھی پتہ ہی نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں. اوکے, میں جو ہے ویسٹ بنگال سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں انڈیا میں رہتا ہوں, ویسٹ بنگال. اور میں جو ہے بیسیکلی عبداللہ بول سکتے ہو کہ جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہے بس. اچھا, آپ اللہ کا احادیث کو نہیں مانتے؟ نہیں, ہم دوسری چیزوں کو نہیں مانتے. تو ہمارا کوشچن بھی یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے ہم کیوں اور چیزوں پہ بلیو کریں. نہیں, بالکل ادرس صحیح بات ہے آپ کی, بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ قرآن ہی حاکم ہے, قرآن کو ہم نے ماننا ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک بیگ دوں, ٹھیک ہے, اس میں بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ, لیکن ایک اس میں پتھر بھی ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ پورے بیگ کو پھینک دیں گے یا بیگ لے کے جو پتھر ہے اس کو پھینک دیں گے اور پیسے رکھ لیں گے؟ بھائی اوبیسلی پیسے رکھ لیں گے, پتھر کو پھینک دیں گے. بالکل. تو یہی ہمارا موقف ہے میرے پیارے بھائی کہ قرآن کریم حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن سے فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں بھی لیکن ہدایت دینا چاہوں گا. میں بس فبی بات ختم کر لوں نا, بات میں ختم کروں تاکہ آپ پہ واضح ہو. ہمارا یہ موقف ہے کہ قرآن حاکم ہے, ٹھیک ہے, اس میں نہ کوئی غلط بات آ سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی غلطی ہے. لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں, ٹھیک ہے, ہر آیت قطعی الثبوت ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے اس کو بھی لینا ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ جو قرآن کے مطابق ہو ہم مانتے ہیں. جو قرآن کے خلاف ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی. اور دوسری بات, اگر اس کی صحت پہ ہم غور بھی نہ کریں, اگر اس کی تعویل کی جا سکتی ہے اس کی ہم تعویل کریں گے. لیکن پورے حدیث کا ذخیرہ آپ ایسے نہیں اس کو کیسے کہ میں نہیں اس کو مانتا, یہ خطرناک موقف ہے. کیونکہ جو باتیں قرآن کے خلاف ہے اس کو نہیں ہم نے ماننا, لیکن اگر حدیث میں تائید ہو رہی ہے جو بات قرآن میں ہے تو پھر اس کو ہمیں ماننا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. لیکن جی, میں اپنا بھی موقف پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جیسے قرآن میں آتا ہے, میرے سے میں عربی تلاوت اتنا اچھا نہیں آتا, بٹ میں کر دیتا ہوں. تلک آیت اللہ نتلو علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اللہ بول رہا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو آپ کے پاس حق کے ساتھ تلاوت کرا جاتا ہے. دین ان وٹ حدیث یعنی کہ ایونٹ واقعات, کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہے حادثہ. تو دین ان وٹ واقعات حدیث آفٹر اللہ اینڈ ہز ورڈز ول بلیو. اینڈ اور ایک آیت میں دینا چاہوں گا, وما هو بقول شیطان رجیم, یہ جو ہے قرآن کوئی شیطان کی قول نہیں ہے. اور جو عربی میں لاسٹ میں جو ایکسپریشن دیا گیا ہے بہت کمال کا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. سو ویئر آر یو گوئنگ, تم کہاں جا رہے ہو. جو عربی میں ایکسپریشن ہے بہت ڈیپ ہے, کہ جیسے ایک بیٹا اگر ماں کو چھوڑ کے چلے جائے تو بولتا ہے نا ماں کہاں جا رہے ہو, تو دیٹ از جو ام الکتاب ہے وہ ہم کو بول رہا ہے. سو ویئر آر یو گوئنگ, کہاں جا رہے ہو تم. تو ہم کو یہ پتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے ہم کو کہیں بھی کون سے بھی ایونٹس کو نہیں ماننا ہے, کون سے بھی چیزوں کو ہم کو نہیں جاننا ہے کسی بھی طرف. کیوں جائے ہم, جب قرآن سے ہمارا سارا کام ہے, کیونکہ قرآن ہی تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے. اللہ نے تو قرآن میں ایک بھی ادرس بکس کے نام نہیں کیا نا. ہم کو تو بس قرآن کو ماننے کو بولا گیا ہے, جو ہم کو رسالہ دیا گیا ہے, نہ حدیثوں کو نہ ان ساری چیزوں کو. جی جی بھائی, جزاک اللہ, آپ نے اپنا موقف بیان کیا. یہ بہت آپ نے جو بعض باتیں کی ہیں اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں, بلکہ ہم مسلمانوں کو بار بار کہتے ہیں کہ آئیں قرآن سے بات کریں, آئیں قرآن سے بات کریں, اور ہم یہی آیات پیش کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جو شروع میں مثال دی ہے کہ اگر آپ کو بیگ ملے پیسوں کا, ٹھیک ہے, پیسوں کی میں مثال دے رہا ہوں, احادیث کا رتبہ پیسوں سے, میں کوئی مشابہت نہیں دے رہا کہ جیسے پیسے ویسے حدیث ہے, نہیں, حدیث کا بہت اعلیٰ مقام ہے ہمارے نزدیک, اس میں کوئی شک نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ ہمارے لیے حجت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مفہوم آ رہا ہو قرآن کے خلاف, ہم اس کی تعویل کریں گے, کیونکہ وہ بات یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں یا تو اس کا غلط مفہوم لیا ہوا ہے. تو یہ ہم آپ کو بات ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں جن کی ضرورت ہے, جیسے نماز کا طریقہ, حالانکہ وہ سنت کے طور پہ ہمیں پہنچے, لیکن احادیث میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایسی باتیں ملتی ہیں جو قرآن کے نہ خلاف ہو بلکہ ایمان افروز ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں ہونی ہیں. اور بعض تعلیمات, بعض مشکلات, صحابہ کے واقعات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ حدیث میں بھی ملتا ہے. تو وہ جو باتیں اس کا انکار نہیں ہم کرتے. لیکن کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ قرآن کو ہی مانتے ہیں, آپ سے یہ سوال ہے میرے بھائی کہ آپ کا عقیدہ حیات مسیح یا وفات مسیح کے متعلق ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق؟ وہ بھی ہم بتائیں گے سر. تو آپ نے جو معافی پیش کیا اس کا ہم بولتے ہیں کہ قرآن ہے انہ لقول رسول الکریم, قرآن جو ہے معصوم رسول کا قول ہے, اور اللہ نے کبھی کبھی کی شاعر نہیں, اللہ نے اس کو نازل فرما رکھا ہے. اور جو اسوۃ الحسنہ کا بات کرا گیا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوۃ الحسنہ بولا گیا ہے. بالکل 60 کی 40 60 میں بالکل ابراہیم علیہ السلام کو اسوۃ الحسنہ بولا گیا. جو اسوۃ الحسنہ اور ایک جگہ پہ بولا گیا ہے, بٹ اس میں نام مینشن نہیں ہے. بٹ ابراہیم علیہ السلام کو نام مینشن ہے اور ان کو اسوۃ الحسنہ بولا گیا ہے. اور اسوۃ الحسنہ کا ڈیفینیشن بھی اس آیت میں دیا ہوا ہے, جو بولتا ہے کہ ہم جو تم جو مانتے ہو ہم اسے کافر ہے.
ایک سیکنڈ بھائی میں آپ کو یہاں کریکشن کر دوں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پہ قرآن نہیں نازل ہوا, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. تو واضح لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے, آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسوہ حسنہ تھے, ان کے زمانے میں اور بھی انبیاء تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہے جن کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. دوسرے انبیاء کے بعض واقعات قرآن میں ملتے ہیں, لیکن ان کا ہر جو ان کا زندگی کا معاملہ تھا وہ کیسے تھے, ہر بات قرآن میں نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم جو ہے وہ ایک ہمیں بتا رہے ہیں, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ کان خلقہ القرآن, اللہ تقرؤون القرآن, کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو وہ ہے ہی قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو مجموعہ ہے وہ قرآن کریم ہے. تو ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم اسوہ حسنہ مانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے پہلو ہیں وہ احادیث میں بھی بہت ملتے ہیں. آپ کا جو سلوک تھا ساروں کے ساتھ, حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا, غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا, آپ نے کس طرح اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ آپ قرآن کے ایک زندہ معجزہ ہیں, یعنی ہر بات جو آپ میں وہ قرآن جو ہے وہی یعنی آپ کا اسوہ قرآن کریم ہے. اگر آپ نے قرآن کو سمجھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. اب آپ کی جو نماز ہے, کیونکہ آپ حدیث کے بھی منکر ہو چکے ہیں, سنت کے بھی, آپ تو نماز قرآن سے نہیں ثابت کر سکے ایسے نماز کون سے نماز؟ سنی کی نماز نہ شیعہ کی نماز؟ آپ کے پاس یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کے قائل ہی نہیں, تو آپ سے کیا آگے بات. میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں, آپ نے بولا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی فالو نہیں کرنے کو بولا گیا, اوبے کرنے کو بولا گیا. جیسے بولتا ہے نا قرآن میں, شاید 4 کی ہے, اللہ 4 کی. میرے بھائی ہم سنیے 2 منٹ یار, 2 منٹ. ہم 6 کی ہم لفظی بحثوں میں نہیں آ پڑتے, ٹائم نہیں ہم یہاں ضائع کرنے کے لیے بیٹھے. وہ لکھا اطیع اللہ, یہ نہیں لکھا فالو, وہ بے فالوئنگ سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. قرآن بھی تو 2 منٹ میرے کو بھی کنٹینیو کرنے دیجیے. لیکن یہ فضول بحث ہے بھائی, اور بھی ممانے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں بھائی کہ آپ عیسی علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں یا وفات شدہ, بتائیں اس کے بارے میں. اس کے اوپر بھی ہم بحث کر سکتے ہیں, بٹ ہمارا جو آپ نے جو مدعا رکھا ہے ہم کو تو وہ کلیئر کرنے دیجیے نا. وہ کلیئر ہو چکا ہے بھائی, کلیئر ہو چکا ہے. میں ٹائم نہیں ضائع کرنے کے لیے بیٹھا, ٹھیک ہے. جو عقائد ہیں وہ قرآن سے بات آپ کریں نا, جو ہمارے اصل بنیادی اصولی اختلاف ہیں ان پہ آپ آئیں. آپ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ حیات مسیح کے متعلق کیا ہے قرآن کریم سے. آپ بتائیے, پہلے آپ بتائیے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں قرآن کریم کے مطابق. دیکھو ایک آیت ہم کو ملتا ہے, شاید وہ کتنا ایکوریٹ ہے آئی ڈونٹ نو, بٹ جیسے ملتا ہے نا وما, ہاں مطلب میں اپنا آرگومنٹ بتا رہا ہوں کہ جیسے اللہ بولتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے علاوہ کچھ نہیں, ان سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں. تو اس کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تو سارے رسول تو گزر چکے ہیں. کیا وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ اس کے مطابق تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا زیادہ ریسرچ نہیں ہے اس پہ, تو میں آپ سے تھوڑی بہت اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, پھر میں اپنا بتاؤں گا. اچھا, آپ کو نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے؟ آپ کو نہیں اس کا پتا؟ بالکل تھے, ہم کو ہسٹری سے ملتا ہے, ہم کو تاریخ سے ملتا ہے. اچھا, بٹ آپ اپنا موقف رکھیے, اس کے بعد ہم بتائیں گے. میرا موقف میرے بھائی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آنا, یہ قرآن سے ثابت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں, بالکل. یہ میرا موقف ہے اس موضوع پہ. چلیے, میرا بھی اسی ٹائپ کا موقف ہے. اچھا, تو یہ اس پہ تو ہم متفق ہو گئے. اب آپ کا ختم نبوت پہ کیا موقف ہے؟ میرا موقف میرے بھائی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آنا, یہ قرآن سے ثابت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں, بالکل. یہ میرا موقف ہے اس موضوع پہ. چلیے, میرا بھی اسی ٹائپ کا موقف ہے. ہو گیا. اب آپ کا ختم نبوت پہ کیا موقف ہے؟ وما محمد ما کان محمد ابا احد من ذلکم ولکن رسول خاتم النبیین. اللہ نے تو بولی تھی نا, نبی ختم ہو چکے, نبی اور نہیں آئیں گے, بٹ رسول کنٹینیوٹی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا ہے اللہ نے ختم کر دیا, یہ مجھے آیت میں نہیں نظر آ رہا. پھر آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں اور اپنا دعویٰ رکھیں. آپ نے کہا رسول آ سکتا ہے, اس میں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے آپ کے نزدیک, یہ بھی بتا دیں. میں آپ کی بات سن رہا ہوں اور نوٹس بنا. جی, نبی اور رسول کا جو فرق ہے میرے نزدیک میں آئے تو دیکھیں بتاؤں گا. رسول جو ہے وہ نبیوں میں انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ بولتا ہے میں رسول سلیکٹ کرتا ہوں انسانوں میں سے اور ملائکہ میں سے. رسول کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہے, اللہ کا رسول ہوتا ہے. جیسے بہت جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ آیا کہ اپنی راجا نے اپنی رسول بھیجا, تو ادھر میں ہے کہ اور اللہ کا رسول ہے, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور نبی جو ہے وہ انسان ہے, پیور انسان ہے, اور جو رسول ہو انسان ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. دیٹ از اے مین ڈفرنٹ. اور رسول اچھا, پہلی بات یہ ہے میرے بھائی
میں نے جو آپ سے سوال پوچھا اس کا جواب نہیں آیا. تو گفتگو میں نا میرے پیارے بھائی جب سوال پوچھا جاتا ہے نا تو اس سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو کوئی اور آپ بات سوچ رہے ہیں. گفتگو میں توجہ ضروری ہوتی ہے. نہیں تو بندے کو لگتا ہے یار میں دیوار سے تو نہیں بات کر رہا, میں آپ کے بارے نہیں کہہ رہا, میں جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سوال ہوتا ہے یار اس کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس پہ متفق ہوں گے. تو میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا آپ پھر سے اس کو پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں اور رسول اور نبی کا فرق کریں. میں آپ کو فرشتوں کا تو میں پوچھ رہا ہی نہیں, میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ جو رسول پیغمبر کی حیثیت سے آتے ہیں ان میں اور دوسروں میں جو نبی ہیں ان میں کیا فرق ہے, یہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. تو اس کا آپ نے جواب دیا نا. ہاں میں بتاتا ہوں, بہت جگہ پہ جو ہے 33 کی جو 40 آیت ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول خاتم النبی. تو خاتمن کا معنی بہت لوگ سل بھی لیتے ہیں, جیسے کوئی نبی آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی ہونا چاہیے اس کے اوپر. بہت لوگ میں لاسٹ بھی لیتے ہیں کہ آخری, جیسے سورہ بقرہ کی میں آیت ہے آپ کا خاتم پوچھ رہا ہوں, اللہ. میں دوسروں کا نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر میں دوسروں سے پوچھا تو میں ان کے پاس جاتا. آپ ایک شخص ہے, میں آپ کو پوچھا, میں پھر ایک اور بار دہراتا ہوں, جیسے میں نے کہا گفتگو میں یہ ضروری ہے جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے آپ نے جواب دینا. آپ مجھے پوچھیں یار آپ کا حیات مسیح کے کیا عقیدہ ہے, رقیب البھائی اس کا نا عقیدہ کہ عیسیٰ زندہ ہے. یار میں آپ سے بات کروں کہ میں ان سے بات کری ہوتی میں ان کو بلا لیتا, آپ خود ہی آئے ہیں. تو آپ اپنا بتائیں مجھے آپ سے میں مخاطب ہوں. خاتم النبیین کا کیا معنی ہے, عربی سے ثابت کریں. اگر آپ کو نہیں پتا آپ کہہ دیں یار مجھے نہیں پتا, اگر آپ کو آپ پتا بتائیے, بتائیں. آپ تو آپ کو بتائیے, نہیں آپ بتائیے, پتا, آپ کو نہیں نہیں پتا. پتا, ہاں ٹھیک ہے, بتائیے. خاتم کا مطلب مہر ہوتا ہے, سیل. یہ اسم آلہ ہوتا ہے, اسم آلہ ٹول ہوتا ہے, جیسے قلم ہے اس سے بندہ لکھتا ہے. خاتم سیل کو کہتے ہیں جس سے اتھینٹیکیشن ہوتی ہے, کسی چیز کی تصدیق ہوتی ہے. جیسے دوسری قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں جنہوں نے مرسلین کی تصدیق کر دی. یہ ہے خاتم. ٹھیک ہے, تو آپ نے ابھی مجھے بتانا تھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے ختم نبوت پہ. آپ نے کہا رسول آ سکتے, یار میں فرشتوں کا تو آپ سے پوچھا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کیا کوئی آ سکتا ہے جو کہے کہ اللہ نے میرے سے وحی کا سلسلہ کیا اور مجھے نبی اور رسول قرار دیا, کیا ایسا کوئی آسے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نئی شریعت آئی, شریعت مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت جو ہے وہ مکمل ہے. میں آپ کو پوچھوں کہ اس امت میں کوئی بحیثیت نبی یا رسول آ سکتا ہے؟ فرشتوں کی نہیں بات ہو رہی. جہاں تک بات ٹک ٹاک پہ سنے, میں نے مائک تو آن کیا ہوا, میں انشاءاللہ چند دنوں تک کوشش کروں گا کہ یہ جو ایررز ہیں یہ نہ ہو. لیکن ابھی ہم یوٹیوب پہ لائیو ہیں, جن کو آواز وہاں نہیں آ رہی وہ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دوست بھی ہے تو ان سے ہم بات کریں. تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے جو میں نے بات کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جی میں نے آپ کو یہ موقع بھی پیش کیا تھا کہ یہ بھی معنی لیتے ہیں. ابھی مین اسٹریم پہ تو یہ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے, بٹ خاتمن کا میننگ تو آخری نہیں ہوتا. وما جیسے اللہ آخری ہے, ادھر میں آخری کا لفظ آیا وما. عجیب بات آپ نے کر دیا, ختم اللہ علی قلوبہم, یہ ختم کا لفظ ہے. میں آپ کو خاتم کا پوچھ رہا ہوں, یہ فعل ہے کہ ہاں ہاں لفظ الگ. آپ کہہ رہے ہیں یار اللہ آخری نہیں, یہ بھی غلط بات ہے. اللہ اول بھی آخر بھی, اس کا معنی آپ نہیں سمجھے. بہرحال جو سوال آپ سے کیا گیا اس کا جواب مجھے لگ رہا ہے آپ سے آپ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائی. آپ تھوڑی تحقیق کر کے واپس آئے. میں آپ سے جو سوال پوچھا پھر کہہ رہے یار دوسرے یہ مان رہے. میں آپ سے مخاطب ہوں, دوسروں کا مجھے کوئی لینا دینا نہیں. میں آپ سے بات کروں پیارے بھائی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ خاتم کا جو معنی ہے وہ کیا ہے. آپ وہ نے مہر ہوتا ہے, مہر مہر ہوتا ہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہ کے پاس کیا کوئی بھی جیسے کوئی آئے گا تو اس کے اوپر سٹیمپ ہونی چاہیے, مہر بالکل ہونی چاہیے اس کی. بالکل. تو اب آپ بتائیں کہ کیا اس امت میں یا قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہر لحاظ سے, یا ایسی کوئی آیت نہیں؟ میرے کو تو نہیں ملا اس آیت کو چھوڑ کے. آپ کو نہیں ملا, کسی کو نہیں ملا. اگر ہوتی آپ کو مل جاتی. میں نے یہ موقف سنا تھا, لائک میں نے ایک بندے کو سنا تھا جو بہت پرانا تھا, محمد شیخ نام تھا, آپ نے بھی شاید سنا ہوگا. وہ بھی گمراہ مسلمان تھے, میں جانتا ہوں. بھائی اس کے الفاظ سے میں نے یہ سنی تھی کہ, بٹ میں نے اتنا توجہ نہیں کیا, اس لیے میں نے آپ کو وہ والا موقع بھی پیش کیا. وہ بھی بہت لوگ بولتے ہیں. مجھے بہت اور نہیں فکر, میں آپ سے مخاطب ہوں یار. میرے کو پتا ہے میں بول رہا ہوں, ویسے بول رہا ہوں. آپ نے ماسک کیوں لگایا ہوا ہے ویسے؟ کرونا ہوا آپ کو؟ کرونا نہیں ہوا, وہ بہت بڑا کہانی ہے کہ بہت ایسے چینلز ہیں جو کہ فتوے لگا کے گھومتے ہیں. باقاعدہ میرے پاس ویڈیو ہے کہ وہ لوگ قتل کی دھمکی دیتے تھے, اس پہ ہم نے مارکس لگا رکھا ہے. اچھا, آپ کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں؟ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, ویڈیو دکھا سکتا نہیں, کیوں آپ کو دیا؟ آپ تو مسلمان نہیں ہو ان کے نزدیک. ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. نہیں, مجھے دکھانے کی نہیں ضرورت, میں بس آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے لگ رہا تھا شاید آپ بیمار ہیں اس وجہ سے ماسک پہن لو. نہیں, انہوں نے یہ بولا تھا جو حدیثوں کو نہیں مانتا اور جو صرف قرآن کو مانتا ہے, ہمارے نزدیک وہ کافر ہے, اور اسلامک اگر حکومت ہوتی تو وہ بالکل قتل کیا جاتا. یہ ہم کو ایک اچھا, چینل ہے اویکنک انڈیا نام کا, سوری اویکنک اسلامک کوئی اویکنک. لینا دینا مجھے ان کی کوئی کیئر نہیں ہے. بہرحال آپ آئے تھے, جزاک اللہ. اگلے مہمان کی طرف آتے ہیں, اگلی بار آپ سے پھر گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, جی جی جی. تھینک یو بھائی, السلام علیکم. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو ہم لینا چاہتے ہیں بھائی, واحد خان صاحب ہیں. جی بھائی, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. واحد صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ سنیں, آپ کیسے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ اپنا تعارف کرائیں بھائی. تعارف مطلب
किस लिहाज से? इस्लाम में? आप इस्लाम के लिहाज से अपना बताएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं बेसिकली पाकिस्तान पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ और अहले सुन्नत वल जमात मसलक देवबंद से हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ आपसे मिल के। लेकिन भाई आपकी जो आवाज़ है ना वो मेरे से थोड़े आप पीछे हैं। आपने क्या यूट्यूब भी खोला हुआ है? नहीं, ये हेडफोन में थोड़ा सा मेरे ख्याल से मसला है इसलिए। ठीक है, तो फिर मेरी गुजारिश आपसे ये है भाई कि हम अच्छी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब मैंने बात कर ली और फिर आपने 2-3 सेकंड बाद शुरू करें, क्योंकि मेरी आवाज़ आपको लेट पहुंच रही है और आपकी मुझे लेट पहुंच रही है। सही है, 1 मिनट देखते हैं फिर। कोशिश करें हेडफोन लगा। अब आवाज़ आ रही है सही? आपको मेरी आ रही है सही तरह? आपकी आवाज़ अब बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है। तो वाहिद साहब, आपने कहा है कि आप दियोबंदी मसलक से हैं, तो क्या आपका पक्का ईमान है कि दियोबंदियत सच्चा इस्लाम है? अच्छा, सर मैं ना सबसे पहले मैं आपका कुछ डिस्कशन के लिए जी तो यानी मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इस तरह बात करें। मैंने कुछ गलत बतौर बात की है भाई? इंसानी आपका इंटरनेट फ्रीज हो आवाज़ गया। आ रही है सर मेरी? जी भाई, मैंने कुछ गलत बात की है आपसे? मैंने बस आपसे ये पूछा प्यारे भाई कि क्या आप दियोबंदियत को सच्चा इस्लाम मानते हैं? सर मैं सबको सच्चा मानता हूँ, मतलब बरेली अहले हदीस जो कि इस्लाम को नबी करीम अल्लाह के यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर जो बताया गया और उस पर चलता है तो सारे सच्चे हैं। प्यारे प्यारे भाई, आपने कहा था आप दियोबंद मसलक से हैं। दियोबंदी मसलक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं है, ना उनको इल्म गैब है। बरेलवी मसलक में वो हाजिर नाजिर है, उनको इल्म गैब है। बरेलवियों के नज़दीक दियोबंदी काफिर हैं और दियोबंदियों के नज़दीक बरेलवी काफिर मुशरिक हैं। तो आप ये प्यारे भाई कैसे कह सकते कि दोनों ही सच्चे मुसलमान हैं जब दूसरे एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है जो किसी मुसलमान को काफिर के उनमें से एक जरूर काफिर है। आप मुझे बता रहे नहीं, दोनों मुसलमान हैं। अहले हदीस कहते हैं बरेलवी मुशरिक हैं, इस्तिगासा शिरक है, तवस्सुल शिरक है। फिर अहले हदीस कहते हैं दियोबंदियों ने खत्म नबूवत पर डाका मारा हुआ है। आप कह रहे यार दोनों सही है, तो मेरे भाई इसमें तजाद है, ये दोनों सही हो नहीं सकते। तो जब आप कहते देखिए हैं सर, सारे सही है, नबी अब तो फरमाते हैं कि सारे गुमराह हैं सिवाय एक, आप कहते हैं नहीं सारे ही जन्नती हैं। तो ये मेरे प्यारे भाई ये तजाद होता है। तजाद अगर हो ना तो एक ही सही हो सकता है या तो दोनों गलत होंगे।